بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اردو 101 کا سبق نمبر 33 یعنی 33۔ تو اردو ڈرامہ آج ہم نے پڑھنا ہے، تو ویڈیو کو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور باقی یہ لیکچر کچھ زیادہ لمبا نہیں ہے، ایزی ہے۔ تو ڈرامے کے مختلف نام ہیں: رہس، ناٹک، جلسہ، ناٹیہ اور کھیل۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ڈرامے کے کتنے نام ہیں؟ 5۔ اور کون کون سے؟ رہس، ناٹک، جلسہ، ناٹیہ اور کھیل۔ تو لفظ ڈرامہ انگریزی زبان کے لفظ ڈرا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کر کے دکھانا، کھینچنا یا عمل کرنا۔ تو یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ڈرامے دیکھتے ہی ہو آپ، کیا ہوتا ہے ڈراموں میں۔ بہرحال ڈرامہ ان دوسرے اصناف سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں کچھ بھی سنایا نہیں جاتا یا لکھ کر نہیں دکھایا جاتا، بلکہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ ڈیفرنس آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ڈرامے کے بنیادی عناصر کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے۔ تو ارسطو اپنی کتاب وتیکا میں ڈرامے کے مختلف عناصر پر بات کرتے ہوئے 6 عناصر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ کہانی ہوتی ہے، کردار، الفاظ، خیال، آرائش اور موسیقی۔ تو کچھ ناقدین نے ڈرامے کے فن پر بات کی اور ان عناصر کو جو ہے اس کا حصہ بنایا: پلاٹ، مکالمہ، آغاز، انتہا، انجام اور تذبذب۔ تو یہ جو ہے ڈرامے کے لازمی عناصر بتائے جاتے ہیں۔ تو ہم 3 چیزوں پر بات کریں یہاں پہ: پلاٹ پر، دوسرا کردار اور تیسرا مکالمہ۔ تو پلاٹ واقعات کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے کہانی آگے بڑھتی ہے، اور اگر کہانی نہ صحیح ہو کسی بھی ناول، ڈرامے میں یا افسانے میں، اور اگر اس کا پلاٹ جو ہے وہ مضبوط نہ ہو، تو یہ اصناف جو ہے نا یہ پھر بکھر کر رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ صحیح طرح سے وہ پھر کامیاب نہیں ہو پاتی۔ تو ہر چیز کا تعین واضح اور مکمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈرامے میں ڈرامہ ایک مکمل چیز ہے نا۔ تو جب ہم کردار نگاری کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں حرکات و سکنات جو ہوتی ہیں نا ان کو محدود ہونا پڑتا ہے، یعنی ان کی ایک لیمٹس ہوتی ہے ڈرامے میں نا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ مکالمہ مطلب جو کچھ بھی عمل کیا جاتا ہے نا ڈرامے میں، جو کچھ بولا جائے گا، جو کچھ عمل کیا جائے گا، جو وہ ایکٹنگ کریں گے اور جو وہ بولیں گے نا، وہ جو ہے ڈرامے میں مکالمات کی حیثیت کلیدی نوعیت کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ہے اب یہاں پر انہوں نے مثال دیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہم سورج، اس کا جو ہے افسانہ ہے جس کی ابتدا انہوں نے ایسے کرنی ہے کہ سورج جو ہے وہ ڈوب رہا تھا اور پرندے جو ہے چہچہا رہے تھے، تو سورج کے سائے، درختوں کے سائے آہستہ آہستہ طویل ہوتے جا رہے تھے۔ علی اپنے کمرے میں نکلا اور باغ میں آرام سے جو ہے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو یہ افسانے کا ابتدائی ہے، بالکل سٹارٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ نگار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اس نے دکھانا ہے۔ ڈرامے میں یہی ہوتا ہے نا، لکھنے میں تو ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن دکھانے میں ہم نے جو ہے وہ کیمرہ شوٹ ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سب کچھ، سارے سین جو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مطلب کہ اگر ڈرامے کے حساب سے اگر ہم بات کریں گے نا، جو ہم نے اوپر سکرپٹ جو پڑھا، تو اس کی بات کریں تو وہ منظر، اس کے بعد لکھا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، نمبر 1 پر لکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر کیونکہ وہ شوٹنگ ہوتی ہے نا، وہ کیمرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو نمبر 2 پر وہ طویل سائے، نمبر 3 پر آرام کرسی، اس طرح علیحدہ ان کو جو سین کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سین جو کہ دراصل لکھنے میں 4 یا 6 تو سطور لیتا ہے، ٹھیک ہے، دکھانے میں صرف 1 یا 2 یا 5 سیکنڈ میں آ جاتا ہے۔ لکھنے میں تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن جب انہوں نے دکھانا ہے تو پھر 2-4 جو ہے یا 5 سیکنڈ میں وہ اسے مکمل کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے
تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ افسانہ نویس اور ناول نگار کے برعکس جو ڈرامہ نگار ہوتا ہے نا، وہ ایک تو مناظر کا سہارا لیتا ہے اور دوسرا مکالمات کا۔ مناظر یعنی جو منظر وہ دکھا رہا ہوتا ہے، اور مکالمات جو وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اردو جو ہے ڈرامہ، یہ ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ ڈرامہ دنیا ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ افسانہ نگاری یا مضمون نویسی ہے ایسی دوسری صنف، دراصل ہم لوگ جو افسانہ نگاری یا مضمون نویسی ہے نا، یہ ایسی صناف ہیں جو کہ اہل یورپ سے حاصل کیے ہیں ہم نے، لیکن ڈرامہ جو ہے یہ واقعات اور باقاعدہ طور پر یہ اہل یونان کی دین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یاد رکھیں، ڈرامہ اہل یونان کی دین ہے۔ تو اہل مغرب سے پھر ہوا کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہم جو ہے پھر ان کے غلام ہو گئے تھے اہل مغرب کے، جو ہے ہم 1857 کے بعد ہم ان کے محکوم ہو گئے۔ تو پھر ہم نے اپنے فنون کو یا اپنے بنیادوں کو ترک کر کے اہل مشرق کی روایت کو بھولتے ہوئے ہم نے اہل مغرب سے بہت کچھ حاصل کیا۔ تو تبھی جو ہے ہندوستان میں قدیم ڈرامہ، جسے ایز مثال ایگزامپل جو ہے وہ استعمال کیا گیا پر کالی اداس کا شکنتلا، ٹھیک ہے، آپ یہ نام یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہل یونان جو تھے نا، انہوں نے ڈرامے کو ایز اے فن جو لیا تھا، اور ڈرامے کی صنف کو ایک فن کے طور پر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے نا ڈرامہ شکنتلا، یہ جو تھے اردو میں نہیں تھا، اور نہ اس ڈرامے کے مکمل نقوش تھے۔ بہرحال نواز نے اس قصے کو بھاشا میں ڈالا، تو اس کے بعد جو ہے فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا، تو کاظم علی جوان نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یار مجھے نیم یاد رکھنا ہے، کاظم علی جوان نے۔ تو ان کے بعد جو ہے شکنتلا کو اردو کا پہلا ڈرامہ نہیں کہہ سکتے۔ واجد علی شاہ جو ولی اول تھے، انہوں نے بہت سے ناٹک خود تحریر کیے، بہت سے ڈرامے خود لکھے۔ ان کا سب سے پہلا اس سلسلہ کا قصہ یا ڈرامہ رادھا کنہیا کو کہا جا سکتا ہے، رادھا کنہیا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے نا واجد علی شاہ نے 29 رہس لکھے تھے، یہ لوگوں نے ایز ایم سی کیو یاد رکھنا، تقریباً 29۔ تو یہ ڈرامے جو لکھنؤ کے اسٹیج پر جو ہے وہ جو قصوں کے لیے سجتا تھا، اس میں واجد علی شاہ ذات خود رول پلے کرتے تھے۔ اس میں ہوتا کیا تھا کہ اس میں رقص ہوتا تھا، لڑکیاں بھی اس میں ہوتی تھیں اور یہ سارا، لیکن بہرحال وہ ربط و تسلسل جو جدید ڈرامے کی باقاعدہ طور پر لوازمات ہیں وہ ان رہسوں میں نہیں پائے جاتے تھے۔ تو پھر ہم جو ہے اندر صبح جو کہ امانت لکھنوی نے لکھا، اندر صبح، یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ قصہ یا ڈرامہ دراصل واجد علی شاہ کے لیے ہی تحریر کیا تھا، لکھنؤ کے پہلے شاہی سٹیج پر پلے کیا گیا۔ تو پروفیسر سید وقار عظیم تو کہتے ہیں کہ اچھا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرامے کی تاریخ میں اس دور کو اندر صبائی دور کہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ڈرامہ بنیادی طور پر اس تاثر سے یا اس کے اثر سے، اس کے تلسم سے صحیح طور پر باہر نہیں آ پایا تھا۔ تو کیونکہ اس میں بہت سی خرابیاں تھیں، ہم نے اوپر پڑھی ہیں نا، تو چند ایک خوبیوں کے باعث یا کم از کم اپنی شہرت کے باعث اسے اردو کا پہلا مؤثر ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اندر صبح کو ڈاکٹر انور صدیقی سوال سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس قصہ کے اجزائے ترکیبی میں سحر البیان اور گزارن نسیم کے عناصر موجود ہیں۔ عناصر ہوگا، عناصر کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ مستعار اور کردار چربا ہے۔ ڈرامے میں حقیقی زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں، یعنی ڈرامے میں حقیقی زندگی کی حرارت بھی موجود نہیں، وصل کے آخری منظر کے سوا کہیں جذباتی تمک نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ ڈرامہ چونکہ اس صنف کے ابتدائی دور میں لکھا گیا تھا، تو اس لیے اسے کامیابی حاصل ہوئی، تاریخی اعتبار سے بھی شہرت حاصل ہوئی، یعنی کہ وہ بالکل ابتدا تھی نا، جب بھی کوئی سٹارٹ ہم لیتے ہیں نا کسی بھی کام کا، تو وہ پہلے ایسا ہی ہوتا ہے، پھر ایسا امپروومنٹ آتی ہے نا۔ تو ڈرامے میں جو ہے عشق کے قصے زیادہ تر بیان کیے جاتے ہیں، اور گیتوں کی بھی بھرمار ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ لوگ یاد رکھنا ہے، ٹریجڈی المیاتی ڈرامے کا نام ہے،
ٹریجڈی اور علمیاتی، یہ دونوں آپ لوگ جیسے یاد کریں۔ ٹریجڈی علمیاتی ڈرامے کا نام ہے، یعنی وہ ڈرامہ کہ جس میں ہم کسی کردار کو کسی المیہ سے دوچار ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ علمیہ اور مزاحیہ نوعیت کے ڈرامے جو کہ تفریحی طبع کے لیے لکھا جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ رنجیدگی اور تفنن کو جب ملا دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہرحال تاثر قائم نہیں ہو پاتا، نہ تو ناظرین مکمل طور پر ڈرامے سے محفوظ ہو پاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ڈرامہ لکھ رہے ہیں، مزاحیہ بنا رہے ہیں، تو اس میں ہم رنجیدگی، غم، کچھ سیڈ سا کچھ دکھانے لگ جائیں تو پھر ظاہر ہے پھر وہ جو ہے ناظرین اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اور بھی ایسا ہوتا ہے نا، اب بھی ڈرامہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو بہت زیادہ سیڈ ہو تو وہ پھر انسان خود ہی تھک جاتا ہے کہ یہ کیا۔ فنی ڈرامے ویسے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا انسان آیا، ایک ایسا فنکار آیا جس نے اردو ڈرامے کے ایک نئے دور کا آغاز کیا، اور وہ شخص تھا آغا حشر کاشمیری۔ تو آغا حشر کاشمیری کو اردو کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے ایم سی کو یاد رکھنا ہے۔ آغا حسن کی ڈرامہ نگاری کا آغاز ہوا، بعد ازاں انہوں نے شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی قائم کی جو ان کی خود کی قائم کردہ تھی، لیکن مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہوئے انہوں نے جو کوشش کی کہ وہ عوام کے مزاج اور ڈرامے کے فن دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس نے جو ہے کوشش کی تھی، تو یہ آغا حسن کاشمیری نے کی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے ڈرامہ نگاروں کے مقابلے میں خاصا بہتر انداز میں ڈھالا۔ ان کے معروف ڈراموں میں شہید ناز، مرید شک، اسیر ہوس، خوبصورت بلا، سفید خون، سورداس، گیتا بن باز، گنگا عطر، رسم و صحرا، ترکی ہور، میٹھی چھری، عرف، دو رنگی دنیا، سید ہوس، یہودی کی لڑکی، اور ایسے بہت سے ڈرامے مشہور ہوئے۔ یہ آپ لوگوں نے ان کے نام اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں، اور فنی اعتبار سے بہت سی خوبیاں بھی ان کے ڈرامے میں پائی جاتی تھیں۔ تو جس بات کی شدت و وحدت ان کے ڈراموں میں پائی جاتی تھی، نظم و نسق کا ایک ایسا آہنگ تھا جو پہلے ڈراموں میں قدرے کم ملتا تھا۔ تو انہوں نے آغا حشر نے کیا کہتے گیتوں کے ساتھ کو کم کر دیا تھا، اور جو ہے اس میں بہت سارے پھر ایپ بھی لوگوں نے نکالے تھے۔ وہ دست شاعری کے دل دادا تھے، لہٰذا ان کے ہمیں کرداروں کے مکالمات میں شعر بہت سے مل جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ شعر کا مطلب وہ مکالموں میں یوز کرتے تھے۔ تو ڈراموں کا ایک بڑا نقص یہ تھا کہ ان کے ہاں 2 پلاٹ ایک ڈرامے میں ہمیں عموماً مل جاتے تھے، یہ اس کا نقص تھا، اس کے ڈرامے میں نا خامی تھی، جیسے کہہ لیں کہ وہ 2 پلاٹ کو ایک ڈرامے میں مل جاتے، یعنی 2 مختلف کہانیاں ایک ڈرامے میں یکجا ہو جاتی تھی، اور اس کا پھر کیا ہوتا تھا، اثر کم ہوتا جائے، پھر ہم یہ کہانی کسی طرح سے وہ پیش نہیں کر پاتے تھے وہ پھر۔ تو پروفیسر وقار عظیم جنہوں نے کہا تھا آغا حشر سے پہلے کے تمام ڈراموں کو اندر صوبائی دور کہا تھا، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ہم نے ویسے اوپر پڑھا ہے، میں نے ویسے ریمائنڈ کروایا۔ تو سید وقار عظیم نے ان کے فن پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اچھے فنکار کا منصب یہاں ایک طرف یہ ہے کہ وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے غافل نہ ہو، دوسری طرف اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ زمانے کے مذاق میں جلا پیدا کرے۔ چنانچہ آغا حشر کی عظمت اور ان کی حد سے زیادہ شہرت اور دوام کا راز انہی صفات میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے اپنی ڈرامہ نگاری کے ہر دور میں زمانے کو وہی چیزیں دیں جو اس نے ان سے طلب کی۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں بیسویں صدی کے آغاز کی، 1920 کے بعد کی، تو یہ دور تک جب برصغیر میں فلم بھی آ رہی تھی، آہستہ آہستہ سٹیج سے لوگ ہٹ کر فلم کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ لوگوں کو سٹیج تک رکھنے کے لیے، ڈرامے کو زندہ رکھنے کے لیے آغا حشر نے ایسی چیزیں بھی اپنے ڈراموں میں شامل کر دی جو شاید ان کو کبھی خود بھی پسند نہ ہو۔ تو یہ ساری کاوشیں کس نے کی تھی؟ آغا حشر نے کی تھی، تو یہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد کرنی ہے۔ ڈرامے کی صنف کو، ڈرامے کے فن کو آگے بڑھانے کے ناقابل فراموش کردار ادا کیا آغا حسن نے۔ تو اس کے بعد ہم سید امتیاز علی تاج کے، یہ وہ نام ہے جس نے اردو ڈرامے کو صحیح معنوں میں ترقی دی، اس کے فن تقاضے بھی پورے کیے، اسے جدید نوعیت کا اہل بھی بنایا، اور وہ ڈرامہ جو سٹیج تک محدود تھا اسے ادبیت ملی، بعد ازاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن آیا تو اسے ریڈیو ٹیلی ویژن کے قابل بھی بنایا۔ اور امتیاز علی تاج پر ہماری امتیاز علی تاج پر جو ہم مجھے اگلے چیپٹر میں جو ہے پڑھیں گے۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامے کو مغربی اسطور پر استوار کیا، یعنی ڈرامہ دراصل ان سے پہلے بھی ترجمہ ہونے لگا تھا۔ تو یہ سلسلہ تو احسن لکھنوی، طابع یا رونق بناسی ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ ویسے آپ لوگ مطلب سن لیں اس میں سے، تو پھر یہ کوئی کوشچن تو آ نہیں سکتا، تو اگر ایم سی کوئی آ جائے تو اس میں جو ہے ان کو ادبی ڈرامے کی صورت میں یہ جو ہے ان کو
बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल रही और उनको कबूलियत भी मिली। उनका मरूफ तीन ड्रामा अनारकली, जिसने दरअसल उर्दू ड्रामे की रवायत में तहलका मचा दिया। तो अनारकली किसका था, किस का ड्रामा था? तो ये इम्तियाज़ अली ताज का था। ये आपने अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पर जो है अरस्तू ने, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये, कि अगर हम बात करते हैं ना कि वो जो ख्वाह हकीकत हो या ना हो, लेकिन उसमें इतनी हकीकत ज़रूर हो कि उस पर यकीन किया जा सके। हमने पढ़ा था ना कि अगर मतलब कि अगर कोई चीज़ अगर हकीकत में हो या ना हो, लेकिन चांसेस उसके होने के होने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। तो यही बात वो यहाँ पर बता रहे हैं। हमने पीछे चैप्टर में ये कहीं पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है। डॉक्टर रशीद अहमद गुरेजा ने उनके हवाले से कहा, ताज जो है वो ज़ुबान की शगुफ्ती के साथ हमारी रोज़ाना ज़िंदगी की कशमकशों को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पेश करती हैं। उनके किरदार गैर फितरी बातें करते हुए स्टेज पर नहीं आते। उनकी प्लॉट में किसी किस्म की पेचीदगी या उलझन नहीं होती, लेकिन प्लॉट की इस्तवारी में भी एक नया अंदाज पनहा होता है। वो ज़िंदगी को बहैसियत मजमूई एक ड्रामा समझती हैं, जहाँ फितरत इंसानों के साथ इतना ही खेल खेलती है। उनके किरदार ज़िंदगी की सच्चाइयों को पेश करते हैं। तो उर्दू ज़ुबान व अदब में राय जो हो चुका था, तो ड्रामे की सिर्फ स्टेज और अदब से बढ़कर रेडियो और टेलीविज़न तक पहुंच गई थी। तो जो है 1964 1964 के बाद तकरीबन 2003 तक के दौर की जब टेलीविज़न ड्रामे को शोहरत मिली, जब सरकारी टीवी पर भी ड्रामे पेश किए जाने लगे, तो ये जो है, तो हर टेलीविज़न मरकज़ में, कराची मरकज़ हो, लाहौर मरकज़ हो या पेशावर मरकज़ हो, हर एक ने अपने अपने तौर पर ड्रामे लिखे, ठीक है, लिखने शुरू कर दिए थे। तो आजकल हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर हमने पढ़ना है सैयद इम्तियाज़ ताज के ड्रामे का मतनी मुताला। ये भी बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है। खैर, इसमें से मैं जो बस आप लोग हाईलाइट चीज़ें करके बताई, यही इंपॉर्टेंट थी। बाकी तो सारा इन्होंने ना जो है वो एवं घुमाया हुआ है, मतलब हिस्ट्री है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें इसे खुद भी, तो आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इतनी सी बात है, आप लोग ये भी माइंड में रख लें कि नारकली के किस्से को बहर ऐसा जिंदा जबत कर दिया कि आज भी लाहौर के सिविल सेक्रेट में मौजूदा मकबर का मुमा ये गुमान किया जाता है कि ये उसी अनारकली का मकबरा है जिसे जलालुद्दीन अकबर ने संसार कर दिया था। तो किसे संसार किया था? जलालुद्दीन अकबर ने। तो बस, और इसमें कुछ भी नहीं था। बाकी आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखा करें और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।